انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے کتاب ذیشان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم قادری عرفانی صاحب۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں، سوز و گداز میں، فیض میں، علم میں، عمر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ احباب ذیشان، اب ہم وقت بہت مختصر ہے، دعا کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے صرف ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہاں پر جن بچوں نے تلاوت کی، نعت پڑھی، خطاب کیا، یہ سارے حفظ کے طلباء ہیں۔ یہ کتابیں پڑھنے والے طالب علم نہیں ہیں۔ اپنی شوق، لگن، محنت اور استادوں کی تربیت کی وجہ سے یہ بچے اس قابل بنے کہ آپ کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا، اور ان کو کھڑا کرنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب تک ہیں یا کب تک نہیں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں کسی چیز سے نوازا ہے تو اسے اگلی نسلوں میں ہمیں منتقل کرنا چاہیے، اور ان بچوں کو آج کھڑا کر کے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے سامنے جن بچوں نے خوبصورت انداز میں محفل کے اندر تلاوت، نعت اور خطاب کی صورت میں حصہ لیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بھی عمر میں، علم میں، آواز میں، فضان میں اللہ خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور ان کے سروں پر ان کے استاد گرامی اور ان کے والدین کا سایہ خدا دراز فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے بھی گزارش یہ ہے، ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں، یہاں ادارہ قائم ہے اور 24 گھنٹے یہاں پر قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، ان سے آ کر علم حاصل کریں بچے، اور پھر ادارے کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اور صاحب کو یقین جانو، آج دن کو ان بچوں کے ساتھ ہی میں پوری روڈ پر راج شادی ہال کے اندر موجود تھا، یہ حاجی منصور صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ وہاں پر راول پنڈی سطح کے تقریباً اگر میں کم ہی بولوں تو 50 سے زائد اساتذہ کرام، بلکہ وہ تو جو مہمان میزبان تو کہتے ہیں 150 اساتذہ ہیں، لیکن میں نے بہت کم کہہ دیا، لیکن 100 کے لگ بھگ تو ہر حال میں وہاں پر اساتذہ کرام موجود تھے اور اسکولوں کے اندر پڑھاتے تھے۔ مگر یہ حاجی صاحب میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ جتنے کانفیڈنس سے ہمارے اس بچے نے یہاں کھڑے ہو کر خطاب کیا، اتنے کانفیڈنس سے بھی وہ استاد بات نہیں کر سکتے تھے۔ بچپن تھا سامنے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، درود شریف نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ خطبہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ان کی زبانیں کانپتی تھی۔ تو یہ فیضان اور یہ برکت دین کی ہے کہ دین نے ہمیں کھڑا کیا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، شہر میں یہاں پر جو بچے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو دوست احباب آپ بیٹھے ہیں ان سب میں عمر کے اعتبار سے میں کم ہوں۔ جو بچے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے تو بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن یہ فیضان اور یہ برکت دین کی ہے اور یہ قرآن کا فیضان ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں۔ صرف دینی، صرف دنیاوی علوم سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، ان کو یہ بات بتائیں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہمارے اسلاف کون ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اور صاحبوں اپنے بچوں کو آج آداب سکھائیں انسانیت کے۔ وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے اگر کوئی محلے میں بات کر جائے تو وہ یہ تھے جائز ستائیں سے کم کر دیتا۔ تو وہاں پر ایک استاد صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ جو لاہور میں واقعہ ہوا وہ تو وکیلوں نے کیا اور ڈاکٹروں کی وجہ سے ہوا، تو یہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھے لکھے طبقے کو بھی انسانیت کی ضرورت ہے، آداب کی ضرورت ہے اور برداشت کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ عام انسان تو عام رہا، خدا کے بندوں وہ تو مریض تھے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو صاحب اس لیے دین کی طرف راغب ہو۔ اور دوسری اور آخری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہاں جو بچے نے یہاں پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی پیش کیا، ہمارے ہاں ایک ذہن میں خلفشار رہتا ہے۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، مگر یہ بات آپ کو بتانا چونکہ یہاں یہ بات ہوئی ہے تو سمجھانا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، انبیاء کی جماعت میں صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے فضائل، آپ اپنے مناقب اور اپنی عظمتوں کا اظہار کریں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر بیٹھ کر ان باتوں کا اظہار بھی فرمایا۔ بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہیں، حضور نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا ہوئی۔ کسی حدیث میں سرکار نے فرمایا مجھے یہ فضیلت عطا ہوئی۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر،
فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر میں فخر نہیں کرتا، اور فرمایا قیامت کے دن لواء الحق میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن میں فخر نہیں کرتا، حوض کوثر میرا ہے میں فخر نہیں کرتا۔ یعنی یہ ساری باتیں حضور کہہ رہے تھے۔ تو انبیاء کی جماعت میں ایک ہمارے آقا ہیں جن کو اجازت تھی کہ اپنے فضائل کا اظہار کریں، اور اولیاء کی جماعت میں صرف ایک غوث پاک ہیں جن کو اجازت تھی کہ آپ بھی اپنے فضائل کا اظہار کریں۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اظہار فرمایا وہ آپ کے سامنے علامہ مولانا محمد نعیم قادری صاحب یہ قصیدہ غوثیہ کے اشعار پیش فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اور ایک مقام پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سے ارشاد فرمائی، فرمایا قاری سم مقاتل لا دیانکم، فرمایا جو میرا انکار کرنے والا ہے وہ یہ بات سن لے کہ میرا انکار کرنا تمہارے دینوں کے لیے یہ زہر قاتل ہے، بے دین ہو کر مر جاؤ گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، سرکار نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کے ساتھ، اللہ کہتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی کے ساتھ ٹکر لیتا ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کی ہے۔ صاحبوں ہم نے اپنی زندگیوں میں سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا صاحب علم کہتے تھے، انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کی، بے دین ہو کر وہ مر گئے، دین ہی نہیں بچا سرے سے، بے دین ہو کر، کبھی حضور کی شفاعت کا انکار کر بیٹھے، کبھی کس بات کا انکار کر بیٹھے، لیکن بے دین ہو کر مرے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ علامہ ابن حجر میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو ابن حجر کس بندے کا نام ہے؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر بھی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کی صف میں وہ ولی ہیں کہ نہ ان سے پہلے اللہ نے کسی کو اتنا مقام عطا کیا ہے، نہ ان کے بعد اللہ نے کسی کو اتنا مقام عطا کیا ہے، وہ ولی ہیں، اور اللہ نے ان کو اجازت دی ہے اپنے فضائل کا اظہار کرنے کی، اور یہ اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا فضکار غوث اعظم کے جو ارشاد گرامی ہیں ان کو حق جانا جائے، اور ان کے اندر وہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، فلاں نے کیوں نہیں کہا تھا، انہوں نے کیوں کہا۔ بھائی وہ اولیاء کے امام ہے اور اللہ کے ولی کا بڑا مقام ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس بار بھی بات کریں گے۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں، دین سکھائیں، یہ فیضان عام ہے، اور یہاں پر مدارس کے ساتھ تعامل کریں۔ اللہ سب کو دائرے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور اب تمام احباب کھڑے ہو جائیں، ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ